نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صفحہ نمبر 32 پارہ نمبر 2 سورہ مبارکہ بقرہ اور دوسرے سپارے کا یہ 11واں رکوع ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218، 219 اور 220 تک کے مضامین کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ درس میں دو باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ سوال پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، اور یہ بات آپ کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کی جا چکی کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجوں میں حرام کہا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ پہلا درجہ تو یہ جو ہمارے سامنے آیا، صحابہ کرام نے سوال پوچھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم۔ بہت سارے لوگ اسی بات کو سن کر بچ گئے، رک گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ دور تھا، وہ وقت تھا کہ جب شراب نوشی لوگوں کی زندگی میں اس طرح سے تھی جیسے کہ عام پانی پینا، کوئی ٹھنڈا مشروب پینا، کوئی بوتل پینا، کالی پیلی نیلی، کھانے کے بعد اس قسم کی کسی بوتل کو استعمال کرنا، یہ لوگوں کے ہاں ایک عام مزاج تھا۔ تو ایک مرتبہ دعوت ہوئی، اور دعوت کے بعد اسی طرح سے شراب کا دور چلا، اور شراب کا دور چلنے کے بعد ایک صاحب جو نشے کے اندر ذرا مدہوش ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے دوران سورۃ الکافرون کی تلاوت کی۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور سورہ کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے وہ الفاظ کو اس دماغی کیفیت کی وجہ سے آگے پیچھے کر گئے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی کافروں سے کہہ دو جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ نشے کی وجہ سے وہ صاحب جو مصلی پر کھڑے تھے وہ یہ کہہ گئے، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے نبی تم کہہ دو ان کافروں سے، لا کا لفظ ختم ہو گیا کہ میں بھی انہی کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اب الفاظ بدل گئے، معنی بدل گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم لوگ نشے کی حالت میں ہو تو اپنے آپ کو نماز سے دور رکھا کرو۔ بہت سارے لوگ اسی بات کو سن کر سمجھ گئے کہ یہ ایسی بدتمیزی کی اور بد تہذیبی کی چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، انہوں نے اس چیز کو ترک کر دیا۔ مگر ابھی تک بات بالکل واضح، کلیئر، نمایاں، صاف نہ ہوئی تھی کہ ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ اس شراب کے متعلق ایک واضح طور پہ حکم ہم کو عطا فرما کہ ذہنی کشمکش سے نجات مل جائے۔ تو 7ویں پارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا کہ اب یاد رکھو کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی، یہ تمام چیزیں رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہے، فجتنبوہ، بچو اس سے، رک جاؤ اس سے۔ پھر اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا کہ صحابہ کرام نے جانثاری کے اور حضور کی فرما برداری اور قرآن کی اطاعت کے وہ نمونے دکھائے کہ جس کو دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ باتوں کو کاٹ کاٹ کر بیان کرتے ہیں، ادھورا بیان کرتے ہیں، لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جناب تم صحابہ کی بات کرو، صحابہ تو شراب پیتے تھے، صحابہ تو شرابی تھے۔ اب آدھی بات ذہن میں آتی ہے اور آدھی بات نکل جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کا دماغ اور ذہن جو ہے وہ معاذ اللہ صحابہ کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی فطرت اور نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ جب پہلے انسان ہوتا ہے بدگمان، اس کے بعد ہوتا ہے بدزبان۔ پہلے بدگمانی کرتا ہے، پھر بدزبانی کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کے خلاف زبان دراز کرتا ہے تو پہلے اس کا دماغ اور اس کا خیال خراب ہوتا ہے۔
ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو برا کہہ رہا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو برا کہہ رہی ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کو، استاد اپنے شاگرد کو، ایک دوست اپنے دوست کو، جو بھی دنیا کے اندر رشتے ناطے قائم ہیں، جب کوئی کسی کے متعلق زبان درازی کرتا ہے پہلے اس کا گمان، اس کا جو خیال ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بدگمانی کے لیے اور برائی کے لیے ہمیشہ انسان کو دلیل کی ضرورت ہونی چاہیے کہ میرے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں کسی کی برائی کر رہا ہوں، اور ہاں کسی کے متعلق اچھا سوچنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر دلیل کے انسان اچھائی پر یقین لے کر آئے۔ تو پہلے انسان کا گمان خراب ہوتا ہے، پھر اس کی زبان خراب ہوتی ہے، اور ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی کہ صاحب معاذ اللہ صحابہ کرام شراب پیتے تھے اور وہ شرابی تھے، اور شرابی تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی بات کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، استعمال ہوتی تھی عام زندگی کے اندر۔ پھر جس وقت میں اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت کا اور شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو گیا، تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں، نالیوں میں گندگی کی جگہ پر شراب بہہ رہی تھی، اور ایک صاحب جو لاکھوں روپے کی شراب لے کر آئے تھے ملک شام سے، جس کی بڑی قیمت تھی مدینے کے اندر اور عرب کی کنٹری کے اندر بڑی قیمتی چیز تھی وہ، اور جب ان کو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی، اسی وقت میں شراب کے مٹکے توڑ دیے، مشکیزے جو کھال کے بنے تھے ہرن کے اور اونٹ کی کھال کے، ان کو چھری سے کاٹ کر بہا دیا، اور کئی سال تک مدینے کی یہ کیفیت تھی کہ جب برسات میں بارش برسا کرتی تھی تو اس بارش کا جب پانی بہا کرتا تھا تو اس پانی کے ساتھ شراب کی بدبو بھی آیا کرتی تھی، یعنی اتنی شراب وہاں پر بہا دی گئی۔ تو شراب نوشی یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے دور کرنے کا ذریعہ طریقہ کار شراب۔ پھر آپ کی خدمت میں تمام پچھلی بات کا مختصراً خلاصہ ذکر کروں گا، نہ تو دوا کے طور پہ جائز، نہ غذا کے طور پہ جائز، نہ کسی مقام کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کے طور پہ جائز۔ یہ تمام کی تمام باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں واضح ہوتی گئیں، کلیئر ہوتی گئیں ساری باتیں۔ بطور دوا کے اس کا استعمال ناجائز۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ ہم ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر اس طریقے سے گندم اور جو کو بنا کر ایسا بنایا جاتا ہے، اس سے ذرا سرور بھی آتا ہے، تمام چیزیں ناجائز، غلط، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اور شراب نوشی کی مذمت میں یہاں تک منع فرما دیا کہ موت زندگی تو بھائی کسی کو نہیں پتا، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور شراب پی کر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، شراب پی کر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی واضح طور پہ حدیث ہے کہ اللہ اس کا شمار، اس کا حشر بت پرستوں کے ساتھ فرمائے گا۔ یعنی ایک وہ انسان جو مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے وہ، اور دوسرے نمبر پہ وہ انسان جو شراب پی کر خدا نخواستہ مر گیا وہ توبہ کیے بغیر، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زمرے کے اندر شمار فرمائے گا۔ تو بڑے سوچنے کا، بڑا غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اور تاریخ نے ہم کو 2 مرتبہ یہ بات بتائی۔ ایک مرتبہ تو تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن پاک اترا، اور قرآن پاک کے اترنے کے بعد یہ احکامات اور یہ سلسلے آئے۔ اور دوسرا، ہم جب تاریخ میں جا کر آج سے 10-12 سال پیچھے دیکھتے ہیں تو افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت تھی، جب وہاں پر طالبان کے ذمہ دار افراد کی طرف سے یہ کہا گیا کہ افغانستان کے وہ لوگ جن کی زندگی کا دار و مدار تھا پوسٹ کی کاشت پر، پوسٹ خشخاش یہ بیج ہوتا ہے افیم کا، یہ پوسٹ کی کاشت جس کے ذریعے افیم بنائی جاتی ہے، ہیروئن بنائی جاتی ہے، تمام چیزیں شرعی طور پہ ناجائز۔ اور جب سرکاری طور پر ایک اعلان جاری ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی یہ پوسٹ کی کاشت نہیں کرے گا، کوئی شخص اس کو کاشت نہیں کرے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر تاریخ حیران تھی تاریخ۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، یورپ کے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے سینٹر بنا چکے، مگر اب تک اپنی قوم کو، اپنے نوجوان نسل کو شراب سے نہ بچا سکے۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جرمن کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کی گارنٹی دے دی جائے کہ دنیا کے آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے آدھے جیل خانے اور آدھے اسپتال بند ہو جائیں گے، اس واسطے کہ شراب خانہ خراب، اس نے کئی گھروں کو اجاڑا، کئی گھروں کو برباد کیا۔ تو وہ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا اور اسے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جب اس حکومت اسلامیہ کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا تو لوگوں نے ایکڑوں کے حساب سے لگی ہوئی فصل کو اپنے ہاتھوں سے جلا کے ختم کر دیا۔ کسی کو کسی نے نہ مارا، نہ کاٹا، کچھ نہ کیا، نہ شراب، نہ نشہ، نہ افیم، نہ چرس، نہ گانجا، نہ ہیروئن، کوئی چیز نہیں تھی۔ تمام کی تمام چیزوں کو رضاکارانہ طور پہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جلا کر مٹا کر ختم کر دیا۔ تو شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا حرام، اس کا ایک قطرہ بھی حرام، ایک بوتل بھی حرام،
اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر بعض علماء کرام نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر دیندار اس بات کی طرف اجازت اور اشارہ دے، اللہ نہ کرے کسی آدمی کو ایسا مرض ہو جائے اور اس کی جان کے لالے پڑ جائیں۔ لیکن دو باتیں ہیں شرعی طور پر، دو احکامات، ایک کو کہتے ہیں رخصت، ایک کو کہتے ہیں عزیمت۔ رخصت کا معنی یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت، عزیمت کا معنی یہ کہ اگر کرو تو بڑی بہتر بات۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ایک مثال ہے، آپ کو اس بات کی رخصت ہے کہ آپ کو اگر تکلیف ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، معمولی درجے کی اگر تکلیف ہے، ایک ہے تکلیف ایسی کہ خدا نخواستہ کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو بات الگ ہے، اور ایک شخص ایسا جیسا کہ آج کل کے دور میں ہمارے ایک رواج بن چکا اور خصوصیت کے ساتھ اگر ہم ذرا سا بھی تھوڑا سا مالدار طبقے کی مساجد کی طرف جائیں تو وہاں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کا نام بدل کر رکھ دیا جائے مسجد معذوران، اس واسطے کہ ایک ایک مسجد کے اندر 50 100 150 150 200 300 کرسیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک اچھا بھلا انسان بھاگتا دوڑتا چلا آ رہا ہے، حیرانگی ہوتی ہے دیکھ کر۔ چلے یا تو کوئی بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے تو بات ایک الگ ہے، ایک اچھا بھلا چنگا دوڑتا ہوا آدمی باہر سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بات کرتا ہوا آ رہا ہے، گاڑی چلاتا ہوا، موٹر سائیکل چلاتا ہوا چلتا آ رہا ہے، اور جیسے ہی مسجد میں آ کر کے وہ پہنچتا ہے نیت باندھی کرسی پہ بیٹھ گیا، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی عام طور پر کرسی وہ کہ جس کرسی کے پیچھے ٹیک ہوتی ہے وہ ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو آدمی اگر قیام کھڑے ہونے پر قادر ہے اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے، قیام نہیں کر رہا، نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی، سرے سے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے بعض مساجد میں دیکھا گیا کہ کرسیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ جیسے اسکول کے اندر بچوں کے لیے بعض اوقات کرسی بنائی جاتی ہے کہ کرسی اور اس کے آگے ایک سٹینڈ ہوتا ہے تاکہ لکھنے کے کام آ سکے۔ بعض مساجد میں میں نے ایسی بھی کرسیاں دیکھی جن کے آگے سٹینڈ تھا، اب جو آدمی سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، وہ اس سٹینڈ پہ جھکا ہوا ہے، حالانکہ آپ جا کے کسی بھی مکتبہ فکر کے مفتی صاحب سے پتہ کر لیں کہ ایسی شکل میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی کرسی پر نماز ادا کرنا چاہتا ہے، معذور ہے، مجبور ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، رکوع سجدے کی طاقت نہیں رکھتا، تب بھی اس کے لیے جتنی مقدار میں وہ جھک سکتا ہے اتنی مقدار میں جھکنا ضروری ہے۔ جب اسٹینڈ اس کے آگے آ گیا تو اب تو وہ اپنی مرضی سے نہیں جھک سکتا، اسٹینڈ جب آ گیا تو اسٹینڈ کے آگے اس کی گردن جا نہیں سکتی۔ قیام اور قیام کے بعد رکوع اور سجدے کے لیے اگرچہ رکوع سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تب بھی میرے عزیز و دوستو یاد رکھیے گا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جتنی گردن جھکا سکتا ہے جھکائے۔ اسٹینڈ جب بیچ میں آ جائے گا تو اس کی رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، اس سبب اور ذریعہ بننے کی وجہ سے وہ انسان پریشانی کی طرف چلا جائے گا، اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کی نماز کا جو سلسلہ کار ہے وہ اس کی نماز اس کے مکمل طور پہ ادا بھی نہیں ہوگی، اور وہ سمجھے گا کہ میں نے اپنی نماز کو ادا کر لیا۔ تو بہرحال بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات ایک انسان ایک کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک کام کے کرنے کی قوت رکھتا ہے، ایک کام کے کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کام پر عمل کرتا ہے۔ رخصت اور عزیمت، اجازت دی گئی شرعی طور پر کہ ایک آدمی اگر بیٹھ کر نماز پڑھ لے کرسی کے اوپر، اگرچہ اس کے اندر طاقت نہیں کھڑے ہونے کی تو بات الگ ہے، اور اگر تھوڑی بہت طاقت ہے اجازت ہے کہ بیٹھ جائے، یہ ہے رخصت۔ اور ایک ہے عزیمت۔ عزیمت کا کیا معنی؟ عزیمت کا معنی عزم، حوصلہ، استقلال، ہمت، طاقت، ول پاور۔ وہ کہتا ہے نہیں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، وہ کھڑے ہو کر رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے میں بھی سجدے کی طرح سے جا رہا ہے، اگرچہ تھوڑا سا کم سر جھکا رہا ہے، اسے کہتے ہیں عزیمت۔ اسی طریقے سے بعض امراض خدا نخواستہ اگر ایسے ہو جائیں کہ کسی آدمی کا مرض ہے، کوئی دیندار ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے، اور وہ اسے اس بات کے لیے کہتا ہے کہ اگر اس کو چند قطرے شراب کے استعمال کروائے جائیں تو جان بچ سکتی ہے، تو رخصت یہ ہے کہ شراب پی کر اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ جان بچنے کا امکان ہے تو پلا دیا جائے، مگر عزیمت کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ جان کب تک کی ہے کب تک کی نہیں ہے، اور ایک مسلمان دنیا سے آخری وقت میں جا رہا ہو اور اس کے حلق کے اندر شراب کے قطرات پڑے ہوئے ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، لہٰذا بغیر پیے دنیا سے چلا جائے۔ تو شراب بہر صورت کسی طور پہ اجازت نہیں۔ اور اگلی آیات میں آپ دیکھیے گا ذکر ہے یتیم کا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کیس ایسا آیا کہ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جناب شراب تو حرام کر دی گئی، اور ایک آدمی فلاں آدمی ہے، ایک بچہ ہے، یتیم بچہ، باپ اس کا ہے نہیں، اور اس کے مال میں سوائے شراب کے کچھ اور نہیں، اور شراب بھی ہزاروں روپے کی ہے، تو کیا اسے بھی ضائع کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بھی ضائع کرو،
اگرچہ وہ یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال کے متعلق بڑے احکامات، لیکن جب یتیم کا مال بشکل شراب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے بھی زمین پہ بہا کر ضائع کرو، کسی کام کی نہیں۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شراب اگر پڑے پڑے ایک مدت دراز گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد شراب کے اندر سرکے کی کیفیت آ جاتی ہے، اس سرکے کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں، اسے بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سرکہ، اس سرکے کے اندر بسا اوقات بعض لوگ کچھ چیزیں ایسی جن کے اندر الکوہل شامل ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ سرکے کو سرکے کے درجے میں رکھا جائے، شراب شراب کے درجے میں ہے، جو چیز حلال ہے وہ حلال اور جو چیز حرام ہے وہ حرام۔ حرام اور حلال کے مابین، ان کے درمیان، ان کے بیچ کے اندر کوئی اشتراک کا اور اتفاق کا راستہ تلاش نہ کیا جائے۔ حرام الگ ہے، حلال الگ ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں، دونوں میں کوئی جوڑ اور کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے شراب کو حرام کر دیا، شراب بھی حرام۔ اب کسی مزار پر، کسی بزرگ کے میلے پر، اب وہاں بیٹھ کر بھنگ کا سفلا، چرس کا گھوٹا اور ملنگی کے نام پر، یہ کسی بزرگ کی خدا کی قسم تعلیم نہیں، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی تعلیم نہیں، کسی اللہ والے کی یہ تعلیم نہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف سے کوئی شرک کا، بدعت کا اور حرام خوری کا کام سر انجام دے، کسی بزرگ کی تعلیم نہیں۔ یہ بزرگان دین تو وہ تھے جو لوگوں کو سچا بولنے کی اور حلال کا لقمہ کھانے کی تلقین و تاکید کیا کرتے تھے، یہ تو وہ اللہ والے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رمضان کا مہینہ آتا، تین چار رمضان یوں گزر جاتے، حضرت سوکھ کے کانٹا بن جاتے۔ سوکھ کے کانٹا کیوں؟ سحر کا وقت آتا، سحری کے وقت میں دسترخوان، مریدین بیٹھے کھانے کے لیے، حضرت قبلہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نوالا اٹھاتے ہیں، ایک نوالا کھایا، دوسرا کھایا، اس کے بعد زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت کیا ہوا، خیر ہے؟ یار اللہ کا کرم ہے، ہمارے دسترخوان پر تو اتنی ساری چیزیں ہیں، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کتنے ہوں گے جو روزہ تو رکھ رہے ہوں گے مگر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا خیال میرے دل میں کانٹا بن کے چبھ رہا ہے۔ یہ خیال آتا اور خواجہ صاحب روتے روتے سحری کا وقت ہو جاتا، 2 گھونٹ پانی کے پیے روزہ بند، افطار کے وقت یہ کیفیت ہو جاتی۔ اللہ والوں کی تو یہ کیفیت۔ اب اللہ والے اولیاء اللہ کے نام پر، ان کے مزارات پر بھنگ، چرس، گانجا، غلاظت کے کام، ان میں سے کسی کام کی کسی اللہ والے کی طرف کی کوئی اجازت نہیں، یہ ان پر بہتان، الزام۔ ہر وہ چیز جو نشے کا سبب بنے، نشے کا ذریعہ بنے کہ نہیں صاحب ہم تو جناب ولیوں کے ماننے والے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، اب اس کے بعد بھنگ کا، چرس کا سفلا اور افیم پی جا رہی ہے اور ڈھول کی تھاپ پر سر کو دھنا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں، یہ اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ ہے اور شیطان کے نزدیک تر ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا واضح طور پہ اعلان، اس میں شراب، افیم، چرس، گانجا، بھنگ، جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، کل مسکرن حرام، کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے کی کیفیت میں لے جائے وہ حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں ہم، وہ کیا کہ یار وہ میں کھانے کے بعد چائے پیتا ہوں، مجھے تو چائے کا نشہ ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح ناشتے کے بعد پان کھاتا ہوں، مجھے پان کا نشہ ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں فلاں وقت میں ایک سگریٹ پیتا ہوں، مجھے سگریٹ کا نشہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ لفظ نشہ جو ہم بولتے ہیں نا، یہ بطور لفظ کے بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چائے، پان، سگریٹ حرام ہے، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، فلاں آدمی کہتے ہیں جی مجھے چائے کا نشہ، وہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے جیسے نشہ آدمی نشے کے بغیر نہیں رہتا، اس طرح بعض اوقات کوئی آدمی چائے کے بغیر نہیں رہتا، کوئی آدمی پان کے بغیر نہیں رہتا، کوئی آدمی سگریٹ کے بغیر نہیں رہتا۔ گو کے ترک کرنا تمام چیزوں کو چاہیے، جو فضولیات ہیں ان کو ترک کرنا چاہیے، مگر حرام کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جو نشے کی کیفیت پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اس میں شراب بھی ہے، اس میں افیم بھی ہے، اس میں چرس بھی ہے، اس میں ہیروئن بھی ہے، اس میں گانجا بھی ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں، کوکین بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو نشے کی کیفیت پیدا کر کے انسان کو مدہوشی کی کیفیت میں لے جائے، چاہے بعض اوقات بعض آدمی نشہ کرنے والا ایسا ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ بعض ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ ان کا آپریشن ہوا، بے ہوشی کی دوا دی گئی، اثر نہیں کیا کیونکہ اتنی الکوہل اندر جا چکی تھی۔
اتنی اندر جا چکا تھا نشہ کہ بے ہوشی کی دوا نے اپنا کام نہیں دکھایا، یعنی بے ہوش کرنے کی دوا نے کام نہیں دکھایا۔ وہ کہتا ہے جناب میری تو عادت ہے شراب پینا، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جو چیز حلال وہ حلال، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اور خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ آپ کی جوانی میں بڑی برکتیں عطا فرمائے، بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ اس موت اور زندگی کا پتہ کچھ نہیں، معلوم نہیں، یہ 2016 کا سال بڑا عجیب سال ہے۔ آپ یقین مانیں شاید اس سال کے شروع سے لے کے اب اکتوبر کی 7 تاریخ آ گئی اور اسلامی کیلنڈر کا آج الحمدللہ پہلا جمعہ آ گیا، شاید والی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو جب کوئی مرگ کی خبر نہ سنی ہو۔ اور زیادہ تر اموات ابھی چند دن پہلے یہاں انارکلی کے ایک دکاندار ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کا ایک بھانجا، جوان بھانجا، 42 45 43 سال عمر ہوگی اس کے درمیان، چھوٹے بچے، بولتا کھیلتا بات کرتا، رات کو سب سے ملاقات کر کے سویا، سونے کے بعد اب صبح کو جب وقت ہے کاروبار پہ جگہ پہ جانے کا اٹھا رہے ہیں، شاید یار نیند زیادہ آ رہی ہے، پھر اٹھایا خطرہ ہوا، اب جو دیکھا پلٹا ہے جسم اکڑا ہوا، مر کے ختم، چھٹی، کہانی ختم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام پورے سے فون آیا، وہاں پہ ایک مسجد ہے، وہاں پہ جانا ہوتا، انہوں نے بتایا کہ فلاں صاحب تھے جو وہاں درس میں آتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، 3 روز پہلے مغرب کی نماز پڑھ کے گئے، انہوں نے بلیاں پال رکھی تھی، بلیوں کو دودھ کھلایا پلایا، گوشت کھلایا، سارے معاملات کیے، گھر میں اندر گئے، واپس اب عشاء کا وقت ہوا، سب کو پتا تھا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ساتھی ہے، گھر والوں نے کہا کدھر، کہانی ختم، چھٹی، روح پرواز، جا کر جو بالکل۔ تو عجیب و غریب قسم کا معاملہ، عجیب معاملہ۔ اور رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بطور عادت کے شراب پیتا ہے پھر توبہ بھی نہیں کرتا، اسے حدیث کے میں الفاظ کا ذمہ دار پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ اسے پروردگار عالم طینۃ الخبال پلائے گا، طینۃ الخبال۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا سنو، جہنم کے اندر جب جہنمی چلے جائیں گے اور جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے بدن میں پھوڑے پھنسیاں دانے نکلیں گے اور وہ دانے پھٹیں گے، اور ان میں سے جو پیپ اور خون بہ کر باہر نکلے گا اسے جمع کر کے برتنوں میں بھر کر وہ بدبودار مادہ اس شرابی کو پلایا جائے گا۔ اس کا نام ہے طینۃ الخبال، اس کو طینۃ الخبال کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یار دوست، محفل، بیٹھو اٹھو، 4 دن کی جوانی ہے، پھر چلے جانا ہے، یہ ساری باتیں یہیں کے یہیں رہ جائیں گی۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ ایک شاعر نے شعر لکھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، یہ حکیم الامت تھے، نفس کے اوپر ہاتھ تھے۔ وہ شاعر صاحب شاعروں کی باتیں دیوانگی والی، ایک تھوڑی سی جو پیلی ہے ہنگامہ بپا کیوں ہے، تھوڑی سی جو پیلی ہے ہنگامہ بپا کیوں ہے؟ جناب میں نے ذرا سی شراب پی لی تو کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی جو پیلی ہے ہنگامہ بپا کیوں ہے؟ چوری تو نہیں کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ یہ شاعر صاحب نے شعر لکھا، اور جو نوجوان اور اس قسم کے لوگ تھے بادانوش، ان کو بڑا دل خوش ہوا کہ واہ 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 واہ، کیا شاعر صاحب نے شعر کہہ دیا کہ تھوڑی سی جو پیلی ہے ہنگامہ بپا کیوں ہے، چوری تو نہیں کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ شعر پہنچا تو حضرت نے اس کا جواب شعر میں دیا، فرمایا ایک قطرہ میں کو بھی ہلکا نہ سمجھ ظالم، میں کا معنی شراب، ایک قطرہ میں کو بھی ہلکا نہ سمجھ ظالم۔ تو کہتا ہے نا چوری تو نہیں کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، میں بتاؤں کہ تو نے کیا چوری کی اور کیا ڈاکہ ڈالا؟ ایک قطرہ میں کو بھی ہلکا نہ سمجھ ظالم، اخلاق کی چوری ہے، ایمان پہ ڈاکہ ہے۔ یہ نحوس چیز کا جب گھونٹ حلق سے اترا، یقیناً تیرے ہاتھوں نے کسی چیز کو لوٹا نہ ڈاکہ مارا، مگر تیرا اخلاق بھی ختم ہو گیا، تیرا ایمان بھی ختم ہو گیا، چلی گئی ساری چیزیں۔ تو بھائی دوستوں کی محفل، مجلس، چھٹیوں کا آنا، یہ سب چیزیں تو گزر جاتی ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ کہ یہ جوانی تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، ڈھلتا ہوا سایہ۔
اور یہ سایہ جوانی کا، دولت کا، آج میرے سر پر، کل آپ کے سر پر، پرسوں کسی اور کے سر پر ہے. یہ بے وفا ہے، وفادار نہیں ہے. کالے بال وفادار نہیں، سفید بال وفادار ہیں. جوانی کی طاقت بے وفا، بڑھاپے کی کمزوریاں وفادار. یاد رکھیے گا، بھری ہوئی جیب بے وفا، خالی جیب وفادار. اس لیے انسان یاروں کو، دوستوں کو کسی طریقے سے، اور یہ یار دوستی ہے بھی کیا آج کل کے دور میں؟ کوئی یاری دوستی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، قطعی طور پہ نہیں، بالکل بھی نہیں. یاری دوستی کا تو ایک ہی پیمانہ ہے، وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے نا، کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. دوستی کا یہ پیمانہ ہے. آپ کی جیب بھری ہوئی ہے، آدھا لاہور آپ کا دوست ہے. بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں، بنی جو بگڑے دشمن ہزار ہوتے ہیں. بنے ہوئے ہیں آپ، دشمن بھی آپ پہ نثار. اور آپ کی خدا نخواستہ بن کے بگڑ جائے تو جو جوتیاں اٹھانے والے ہوں گے، جوتیاں سر پہ برسانا شروع کر دیں گے. تو دوستی کے پیمانے تو کچھ نہیں یار. دوستی کرنی ہے تو عبادات سے کریں، دوستی کرنی ہے تو قرآن سے کریں، دوستی کرنی ہے تو نماز سے کریں، دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کریں، اللہ کے حبیب سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دوستی نبھاتے ہیں. باقی کیا دوستی ووستی کچھ بھی نہیں، کوئی چکر نہیں. مفادات کی جنگ ہے. ایک مفادات کا طریقہ کار ہے، اس مفادات کے اوپر جیسے کتا، چار کتے اکٹھے ہو جائیں گوٹی کو نوچا کرتے ہیں، بس یہ جنگ لگی ہوئی ہے. یہ جنگ لگی ہوئی ہے. میں اسے نیچے کر دوں، میں اسے نیچے کر دوں، میں اسے زیر کر دوں، میں اسے زبر کر دوں، اس کو آگے کر دوں، اسے پیچھے کر دوں. یہ بس دوستی کا کہنا. اور جناب وہ دوستوں نے کہا تھا میں نے یہ کر لیا، دوستوں نے کہا تھا میں نے یہ کر لیا. کبھی قرآن پاک غور سے پڑھ کے دیکھا؟ دوستو بڑی دور کی بات ہے. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یوما یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی کو چھوڑ کے چلا جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی جائے گی، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلا جائے گا، دوست اپنے دوست کو چھوڑ کے چلا جائے گا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. نفسا نفس کی کا عالم ہوگا. اماں تم جا رہی ہو، بیگم تمہارے لیے دنیا جہان کو ترک کر دیا، تم کو محبوبہ کائنات بنا کے رکھا، تم بھی جا رہی ہو. ہاں میں بھی جا رہی ہوں. میرے پاس اپنے عمل کم ہے، تمہیں کیا دوں گی؟ اپنی اپنی نبیڑو. اللہ کے دربار میں اعمال پیش کرو، پھر کام بنے گا. کوئی دوست ووست کام نہیں آنے والا. یہ سب بیکار باتیں، سب کی سب بیکار باتیں. اس نے کہا تھا جی میں چلا گیا، میں نے تھوڑی سی پی لی، تھوڑا سا کھیل لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، جب ایک مرتبہ زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا، اب اس کے بعد تم نے کسی کام کو نہیں کرنا. اور میں تاریخ کے اوراق جب دیکھ رہا ہوں تو دیکھتے دیکھتے ایک عجیب چیز سامنے آئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس معاشرے میں، جس کلچر میں، جس سوسائٹی میں شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دے رہا ہے، وہاں پر خدا کی قسم وہ لوگ جو شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے تھے، جب ان کی شراب اور جوئے کی پوری ہسٹری پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ جوا کھیلتے. آج تو ہماری کیفیت یہ کہ گھروں میں بیٹھ کے عورتیں جوا کھیل رہی ہیں. میچ پہ جوا، میچ کے ٹاس پہ جوا، کھلاڑی میدان میں ہے، وہ بلے سے گیند اٹھا رہے، چوکے اور چھکے پہ جوا. دو پارٹیوں کو جلسہ ہو رہا ہے، ہنگامہ ہوگا کہ نہیں؟ جوا. چار ہے کہ ہنگامہ ہوگا؟ چار کہتے نہیں ہوگا، جوا. محرم کا جلوس جا رہا ہے، پھڈا ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. چار نہیں ہوگا، پانچ، جوا. کہ جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیا، اس زمانے میں جب اللہ کہتا ہے کہ جوا حرام، اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے وہ جوا کیوں کھیلتے تھے؟ کیا وجہ تھی جوا کھیلنے کی؟ بڑے بڑے لوگ جوا کھیلتے تھے. اور جو انسان جوئے میں رقم جیتتا تھا، ایک روپیہ بھی اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتا تھا، جوئے کا سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا. سارا پیسہ. شراب والا شراب پینے کے بعد مستی میں آ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں پہ سخاوت کا دروازہ کھول دیا کرتا تھا. یعنی وہ لوگ جو شراب پی کر اور جوا کھیل کر اس غرض سے جوا کھیلتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے گا اور غریبوں میں بانٹیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ جوا کھیلنا بھی حرام ہے. تو یار دوست غور تو کرو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ آج کے دور میں ہم کہاں کس پستی میں جا چکے ہیں. یعنی وہ مشرکین، وہ کفار، وہ بتوں کے پجاری، وہ اس لیے جوا کھیل رہے ہیں کہ جوا کھیل کے ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے.
اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے، نبی کا نام لینے والے، سارے کام کرنے والے جوا کس لیے کھیل رہے ہیں؟ کہ اپنی جیب کو بھرنا ہے۔ جب غریبوں کی مدد کے لیے جوا کھیلنا حرام تھا تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، اپنی عیاشیوں کے لیے جوا کھیلنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا جواز کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس لیے بھائی اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں۔ کوشش کریں دو باتوں کی، صدق مقال، اکل حلال، میرے منہ سے بات نکلے سچی، خوراک کا نوالا جائے تو اچھا اور حلال کا جائے، بس ان دو باتوں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ سے اطمینان، سکون اللہ تعالیٰ سب چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو سوال پوچھا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں، اللہ کریم نے واضح طور پہ کہہ دیا یہ دونوں چیزیں منع ہے، ان میں کوئی فائدے کا کام نہیں، ان سے رک جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ اور مسلمان کے لیے شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، بطور دوا کے حرام، بطور خوراک کے حرام، بطور تجارت کے حرام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 انسانوں پہ لعنت ہے، شراب کا حکم دینے والا، شراب کے لیے نچوڑنے والا، اس کے انگوروں کھجوروں کے رس کو نچوڑنے والا، شراب کا لانے والا، شراب کو گلاس میں ڈالنے والا، اسے محفوظ کرنے والا، لوگوں کو پلانے والا، بیچنے والا، بچوانے والا، امپورٹ کرنے والا، ایکسپورٹ کرنے والا، جتنے لوگ شراب کے ساتھ وابستہ ہیں ان سب پر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمام لوگوں پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ واضح طور پہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میری بات نہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی احتیاط کا عالم کیا تھا؟ ایک صحابی تو ان کا انگوروں کا باغ تھا، بڑے انگوروں کا باغ، اور جیسے یہ آج کل کا موسم ہے ستمبر کا، اکتوبر کا، یہ موسم انگور کی فصل کا، انگور کے پھل کے عروج کا موسم ہوتا ہے۔ زبردست قسم کا انگور اگتا ہے، بہترین قسم کا انگور لگتا ہے، باغات بیلیں بھری کی بھری ہوتی ہے، ستمبر اکتوبر کے اندر یہ عروج کا موسم ہوتا ہے۔ ایسا ہی موسم بڑا دبا کے پھل آیا، بڑا زوردار پھل آیا۔ اب جو اس باغ کا مالی تھا، نگران تھا، بیچ دیے سارے انگور، گھر کے لیے رکھ لیے۔ اب جو باغ کا نگران تھا اس نے ان صحابی کو کہا کہ جناب انگور بہت زیادہ ہیں کہ ضائع نہ ہو جائیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان انگوروں کا رس نکال کے شیرہ بنا کر نہ رکھ لوں۔ اس صحابی نے کہا جتنے انگور ہیں سارے لوگوں میں بانٹ، اور آج کے بعد تو نوکری سے فارغ۔ وہ حیران کہ جی میں نے تو بڑا اچھا مشورہ دیا۔ فرمایا خبردار، خاک مشورہ دیا تو نے اچھا، ارے جب یہ شیرہ بن کے میرے پاس موجود ہوتا تو شیطان میرے دماغ میں یہ بات ڈالتا کہ اتنا بڑا شیرہ موجود ہے، ان لوگوں کو بیچو جنہوں نے شراب بنانی ہے، میں اپنی حلال کی کمائی کو مستقبل میں بھی حرام کی طرف کیوں لے کر جاؤں، اور تو نے مجھے یہ مشورہ دیا، لہٰذا آج کے بعد تو نوکری سے فارغ ہے۔ اس درجے میں احتیاط اختیار کی، اس درجے میں احتیاط اختیار کی۔ جب تک پیتے رہے تو پیتے رہے، اور جب اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ایک بات کہہ دی، دلوں کو دھو کے مانج کے نکھار کے صاف کر دیا، اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہر چیز ختم۔ یعنی اس درجے میں بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دو فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور شراب اور جوئے کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، ویسألونک ماذا ينفقون۔ یہ صحابہ ایک اور آپ سے سوال کرتے ہیں خرچ کیا کریں، کیا چیز خرچ کریں؟ یہ بھی بڑا اہم ترین سوال۔ اللہ کے نام پر دیں تو کیا دیں؟ اپنا گھر لٹا دیں؟ یہ صحابہ کا نہیں، نبیوں کا شیوا تھا بھائی، نبیوں کا شیوا۔ بس اوقات ہم لوگ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر، میرا یہ مکان مسجد کے نام، میرا وہ پلاٹ مدرسے کے نام، ذرا بچے سے کھٹ پٹ ہوئی، ذرا بیوی سے جھگڑا ہوا، یہ مدرسے کے نام، یہ مسجد کے نام، پھر جب ہوش حواس بحال ہوئے اب پچھتاتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، کبھی بھی کوئی نیکی کا ایسا کام نہ کرنا جسے کرنے کے بعد پچھتانا پڑے۔ نبی علیہ السلام جلوہ افروز، ایک صحابی آئے، تنگ دست، غریب، حضرت بڑی غربت ہے میری مدد کرے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی تم میں سے کوئی ہے اس کی مدد کرے؟ ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ان کی جیب میں سونے کا ایک سکہ تھا، وہ نکال کر دے دیا۔ کسے؟ جو مانگ رہا تھا، وہ ان کو دے دیا۔ اب اس پورے واقعے کو ذہن میں اچھی طرح سما کے رکھیے گا کہ بسا اوقات ہم حاتم طائی کی اولاد بن جاتے ہیں۔ اسی لیے واضح طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے اہل خانہ، ان پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ۔
کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی کا کام کہ گھر میں بچے بھوکے، گھر کے اندر جناب بیوی جو ہے وہ ایک سوٹ پہنی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، گھر کا ماحول خراب، اور ہم دوسروں کے لیے سخی داتا بن کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب آئے کہ جی بڑا غریب ہوں، حضور نے کہا ہے کوئی اس کی مدد کرے؟ ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سونے کا ایک سکہ نکال کر دیا، جی یہ میرے پاس ہے، اس کو دے دیں، اس کا کام ہوگا۔ حضور نے کہا لے بھائی اپنا کام کر۔ تھوڑی دیر کے اندر ایک اور صاحب آ گئے کہ جی میں غریب ہوں، میری مدد کریں۔ اب وہ آدمی جس نے حضور سے سوال کیا تھا، حضور نے اسے سکہ دلوایا سونے کا، حالانکہ دیکھنے میں کام تو بڑا اچھا، بڑا بہترین کام، کہ جس نے مانگ کر لیا، اس نے دیکھا کہ جب دوسرا سوال کر رہا ہے اس نے اٹھا کر اسے دے دیا۔ حضور بیٹھے تھے، حضور کو غصہ آ گیا۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مار کے سکہ دور پھینکا، فرمایا ابھی تو مانگ رہا تھا اور تیری وجہ سے مجھے لوگوں سے سوال کرنا پڑا، کیا تو نے اپنی ضرورت پوری کر لی جو دوسروں کو دیتا پھر رہے تو؟ ارے پہلے اپنی ضرورت تو پوری کر، اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا نہیں، آ کر تو سوال کرتا ہے، تیری وجہ سے مجھے مانگنا پڑا، مجھے لوگوں سے کہنا پڑا، اور ابھی تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور اتنا بڑا سخی بنتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے سکہ دور پھینکا اس کا۔ ایک بات بتا دی اور سمجھا دی کہ ہر کام اعتدال میں اچھا لگتا ہے، اعتدال میں اچھا لگتا ہے، ہر چیز اپنے اعتدال میں اچھی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان خود جناب بے لباس ہو کر بیٹھ جائے اور یہ جناب میں نے یہ دیکھا وہ، نہ یار، یہ نبیوں کا مقام نبیوں کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات کو واضح کر دیا کہ پہلے اپنی ضرورت کی کفالت کرو تاکہ تم لوگوں کو کوئی بہت زیادہ دکھ رنج اور ایسا نہ ہو جائے کہ نیکی کرنے کے بعد پریشان رہو، پشیمان رہو، شرمندہ رہو کہ یار پتہ نہیں میں کیا کروں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ پہلے اپنے لیے ضرورت کر لو، اس کے بعد جو بچ جائے اس میں سے بہتر اللہ کے نام پر دیں۔ اب دیکھیے یہ قرآن پاک کا یہ سوال ہے، صحابہ کا سوال، اللہ کا جواب، اور ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، ہم تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ نیکی کرنے میں بھی اعتدال سے تعلق رکھا جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں خرچ کریں تو کیا چیز خرچ کریں؟ کیا سارا گھر لے جا کے لٹا دیں؟ سارا گھر؟ آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا اعتدال کس درجے میں اعتدال۔ ایک صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت مجھے اپنے چھوٹے بیٹے سے بڑا پیار ہے، بڑا ایسا منجلا ایسا فلانا ایسا، چھوٹا بڑا اچھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی تمام کی تمام زمین جائیداد چھوٹے کو دے دوں۔ یہ کہا حالانکہ ان کی زمین ان کی جائیداد تھی، جو چاہے کریں، جو چاہے کریں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں جو نفسیاتی جواب دیا اس کا ذہن میں خلاصہ ذہن میں رکھیے گا، لمبی چوڑی بات نہیں۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد اولاد محبت سے رہے یا نفرت سے رہے؟ کہ جی خواہش تو یہ ہے کہ محبت سے رہے۔ فرمایا جب خواہش یہ ہے نا محبت سے رہے، پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق برابر برابر تقسیم کر کے جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تم تو چلے جاؤ گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ یعنی ایک چیز میں انصاف۔ ایک صحابی آئے، حضرت میرا باغ ہے، بڑا باغ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا باغ میں دین کے لیے وقف کر دوں، سارا باغ۔ یہ نبی علیہ السلام تھے جنہوں نے بتایا کہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں۔ دنیا میں رہے اور دے کر بتایا کہ کس طرح سے اس دنیا کو پاؤں تلے رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اس دنیا کے پیچھے لگ کر اصول کو، ضابطے کو، قانون کو، دین کو چھوڑنا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، میں رہوں نہ رہوں کسی وقت آپ کو یاد ضرور آئے گی۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے یار، اتنی بے وفا، خدا کی قسم جس دنیا نے محمد جیسے عظیم انسان سے وفا نہیں کی، کسی اور سے کیا وفا کرے گی؟ جب ان سے وفا نہ کر سکی، یہ دنیا منہ لگانا تو بڑی دور کی بات، ٹھوکر لگانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بندہ مومن کی ٹھوکر بھی بڑی قیمتی ہے، اپنی ٹھوکر کی قیمت کو پہچانے وہ۔ آج اس دنیا کے پیچھے ہم نے اصول کیا، ضابطہ کیا، حلال کیا، حرام کیا، سب چیزوں کو ایک کر دیا۔ کیا حکیم، کیا ڈاکٹر، کیا ملا، کیا پیر، سب اس دنیا کے پیچھے دیوانے، سب دیوانے۔
اور آقا علیہ السلام کی کیا عجیب بات ہے، فرمایا یہ دنیا ایک کتے کی طرح ہے، حضور کے الفاظ ہیں سرکار کے، فرمایا دنیا کتے کی مانند ہے، اور کتے کی خاصیت کیا ہے، اس کے آگے آگے جاؤ یہ پیچھے پیچھے آئے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ یہ آگے آگے جائے گا، فرمایا اسے دھتکارو، اس کو دھتکار کر آگے جاؤ، پھر دیکھو اللہ کریم قدموں کی دھول بنا کے پیچھے لے کر آئے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے جاؤ یہ تم سے آگے 2 قدم چلتی بھی جائے گی۔ آج ہر انسان حسد کا شکار، جلن کا شکار، اس کو یہ ملا مجھے نہ ملا، اس کو یہ، اس کو یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، ماں مر گئی، باپ مر گیا، رشتہ دار مر گئے، اللہ جانتا ہے ایسا بے کسی کا، بے بسی کا لوگوں کا عالم دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، جنازہ بعد میں اٹھتا ہے، رنج اور دکھ کا اظہار بعد میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رجسٹری میری ہے، کاغذ میرا ہے، زیور میرا ہے، پیسہ میرا ہے، پلاٹ میرا ہے، جائیداد میری ہے، دکان میری۔ عجیب لوگوں کی کیفیت ہے یار، وہ بندہ جو ہمارے بیچ میں کل تک زندہ تھا آج مردوں کی فہرست میں آ گیا، میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ کون سی گارنٹی ہے؟ خدا را سوچیں اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں خرچ کریں تو کیا، قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کریں، پہلے اپنی ضرورت پوری کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل خانہ کو رلوانا، انہیں ضرورتوں سے ترسوانا، اور ان ترسوانے کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اگلا سوال یتیم کے بارے میں۔ یتیم عربی کا لفظ، یتیم انسانوں کے اندر کچھ اور، جانوروں میں کچھ اور۔ یتیم کا معنی ہوتا ہے اکیلا، تنہا، اکیلا، اسے کہتے ہیں یتیم۔ انسانوں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں کے اندر یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی ماں نہ ہو۔ اور ماہر غوطہ خور سمندر کی تہ میں جال ڈال کر بہت سارے جواہرات نکالتا ہے، ان جواہرات میں سے ایک موتی نکلتا ہے جسے کہتے ہیں در یتیم۔ در کا معنی موتی اور یتیم کا معنی تنہا، اکیلا۔ در یتیم یعنی ایسا قیمتی موتی کہ جو سمندر کے اندر کوئی دوسرے جواہرات اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ اکیلا موتی کہلاتا ہے در یتیم۔ در یتیم تو یتیم کا معنی اکیلا، تنہا۔ انسانوں کے اندر یتیم وہ ہے جس کا باپ نہ ہو اور بچہ ہو، نابالغی کی کیفیت۔ عام طور پر یہ کیفیت یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ عمر کو اگر بڑھا دیا جائے 18 سے 20 سال تک، اس کے بعد انسان اپنے اندر ایک پختگی لے آتا ہے، اور عام طور پہ عمر کے تقاضے کے مطابق جو اس کا باپ ہوتا ہے اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے تو وہ بھی یتیم، مگر اس یتیم کے ساتھ وہ بیچارگی نہیں ہے جو بیچارگی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یتیم جس کا باپ چلا جائے، دنیا سے چلا گیا۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ تھا جب یتیموں کے مال پہ قبضہ کیا جاتا تھا۔ آج بھی ہے یہ کام، آج بھی ہے زور و شور کے ساتھ۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ اگر 2-3 بھائی 4 اکٹھے ایک ساتھ ہیں اور کوئی بیچارہ اللہ کا حکم آیا چلا گیا، جس کا جہاں پہ داؤں لگا اس نے وہیں رگڑا پھیر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کہاں ہے، کیا کچھ ہوا۔ بے شمار واقعات، بہت ساری چیزیں آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اسی دنیا میں رہتے ہیں آپ، کاروباری حضرات ہیں، سب باتوں کو جانتے ہیں آپ، کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ لیکن اسلام کے اندر یتیم کے بارے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات بڑی قیمتی تعلیمات۔ ہم یتیموں کو دھتکارتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہندو زدہ معاشرہ، ہندوؤں کی تعلیمات سے اٹا ہوا معاشرہ۔ کوئی خاتون بیچاری ایسی ہے جس کے گھر میں شادی کے بعد 2-4-5 برس تک اولاد نہ ہو، ایسا بدبخت اور بد نصیب ہمارے ذہنوں پہ شیطان کا سایہ ہے کہ وہ بیچاری اگر کہیں چلی جائے اور کوئی عورت، کوئی خاتون، کسی گھر کی بہو بیٹی ایسی ہو جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، تو بعض لوگ اس قدر ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ خاتون جس کے گھر میں اب تک اولاد نہیں، پھر اس کو دور کرو، اس کا منو سایہ نہ پڑ جائے، دور کرو اسے، دور کرو اسے۔
کاش 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 اس نے دین کو سمجھا ہوتا، 25واں پارہ کبھی غور سے پڑھا ہوتا جس میں اللہ کریم فرماتا ہے میں ہوں اللہ، ارے میں جسے چاہے بیٹا دوں، جسے چاہے بیٹی دوں، جسے چاہے دونوں دوں، جسے کچھ بھی نہ دوں، میں ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی زوجہ مطہرہ رو رو کے کہہ رہی ہیں حضرت میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی اولاد ہو، میرا جی چاہتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا عائشہ یہ میرے اختیار کا کام نہیں، رب کے اختیار کا کام ہے، اور زیادہ جی چاہتا ہے تم خالہ ہو، ماں اور خالہ کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی بہنوں بہنوں میں انسیت ہوتی ہے، تمہاری بہن کا بچہ ہے عبداللہ، اسے اپنے پاس رکھ لو اور اس کو اپنا بیٹا کہہ کے پکار دیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تم کو اولاد دے دے گا، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ واضح طور پہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھانجا ہے تمہارا عبداللہ، اسے بلا لو، اسے اپنا بیٹا کہہ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارا بھانجا تم اس کی محرم و خالہ ہو۔ ایسا ہمارا نحوست زدہ شیطان زدہ معاشرہ، شیطان زدہ معاشرہ کہوں گا میں اسے، اور معاشرہ بھی کیا، لوگوں کی بھیڑ ہے یار، بے ہنگم بھیڑ ہے، 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانوروں کی، بسد معذرت 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانوروں کی بے ہنگم بھیڑ ہے جس کو ہم معاشرہ اور قوم کہہ رہے ہیں۔ کوئی سمت نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی انسانی اخلاق اور کردار کی کوئی بلندی نہیں، ہمہ ہمی کا دور، نفسا نفسی کا دور، بے شرمی کا دور، ہر شخص دوسرے کو کچلنے پہ تیار، جانتا سب ہے کرنے کو کچھ تیار نہیں، ہر ایک انسان دوسرے کی کاٹ کرنے پر تیار، ایک بھیڑ ہے، ایک ہجوم ہے، ایک بے سمت قوم نہیں ہے، ایک بے سمت بھیڑ ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، بامر مجبوری اسے قوم کہنا پڑتا ہے۔ بازار اور سڑک سے لے کر ایوان اقتدار تک، وہاں سے سیاست کے کارزار تک، وہاں سے ممبر و محراب تک، آپ جہاں تک تشریف لے جائیں اور جہاں تک نظر دوڑاتے چلے جائیں آپ کو 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانوروں کی بھیڑ نظر آئے گی، انسان نہیں، انسان نہیں۔ انسانیت کا رتبہ تو بڑی دور کی بات، مسلمانیت کی شان تو بہت دور کی بات۔ مسلمانیت کی شان تو یہ کہ نبی علیہ السلام کے صحابی، ایک صحابی نے زمین بیچی، پلاٹ بیچا، ایک نے خریدا، کھود رہے ہیں، بنیادیں رکھنی ہیں، کھودتے کھودتے ٹک آواز آئی کہ کچھ سخت چیز ہے، کھودا مٹکا، کھولا اشرفی سے بھرا ہوا، نکالا مٹکا، جس کی زمین جس نے بیچی ہے، جس نے خریدی، خریدنے والا پورا مٹکا لے کر جا رہا ہے، یار میں نے آپ سے زمین خریدی تھی بھائی، یہ آپ کی زمین میں سے نکلا ہے یا آپ کا ہے؟ جس نے بیچی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں نہیں میں نے بیچا، یہ تمہارا ہے۔ یعنی دونوں میں تکرار ہو رہی ہے، مٹکا بھرا ہوا ہے سونے کی اشرفیوں کا، یار مٹکا، یا تو کسی کو 5 روپے کا سکہ مل جائے تو پیر اکٹھا کر کے کھڑا رہے گا، یہ گزرے پھر اٹھا کے جیب میں رکھوں گا۔ ایک 10 روپے کا نوٹ، پہلے بچے بڑی شرارتیں کرتے تھے، بے رنگ دھاگے سے 10 روپے کا نوٹ باندھا، چھت پہ بیٹھ گئے، بڑے بڑوں کی ہوا ڈھیلی ہو جاتی تھی، گزر کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اٹھانے لگے، بچے نے کھینچ لیا اوپر، اب بچہ ہنس رہا ہے، اب یہ جیبتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ابے اللہ کے بندے تو نے 10 روپے کے نوٹ کو اگر کچھ نہ سمجھا ہوتا، یہ ذلت تو برداشت کرنی پڑتی۔ وہاں پر سونے کا مٹکا نکل رہا ہے، اور جس نے نکالا وہ یہ نہیں کر رہا کہ میں دبا کے بیٹھ جاؤں، وہ اس کے پاس جا رہا ہے جس نے زمین بیچی، یار یہ آپ کا ہے بھائی، زمین میں نے آپ سے لی تھی، مٹکا نہیں لیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے بیچا، یہ تمہارا۔ اس بات پہ تکرار ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ ابھی ایمان تو بڑی دور کی بات، ہم تو انسان نہیں بن پائے سیدھی طرح، سیدھے معنوں کے اندر انسان نہ بن پائے۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بے سمت بھیڑ کو ایک رخ دے کر جا رہے ہیں۔ یتیم ہمارا معاشرہ شیطان زدہ، عورت کے گھر میں بچہ نہیں ہوا اب تک، اس کی مرضی ہے بیچاری کی، اس کا قصور، مرد کا قصور، اللہ کی مرضی، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اس کو نہ آنے دینا، اس کا سایہ پڑ گیا، نحوست والا سایہ ہے، کہیں ہماری بہو کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے اس کے اوپر نحوست نہ پڑ جائے۔ کوئی خاتون بیوہ ہو جائے، اس بیوہ خاتون کو کسی ایسی لڑکی کے پاس کہ جس کا نیا نیا رشتہ ہوا ہوا ہو، اس کے پاس نہیں جانے دیتے، یہ بیوہ ہے، اس کا سایہ اس پر نہ پڑ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان زدہ معاشرہ، ہندوؤں سے متاثر ترین معاشرہ،
شریعت نے کیا کہا، دین نے کیا کہا، ہماری بات ختم. یتیم بچہ وہ شریعت مطہرہ جو تعلیم دے رہی ہے اس بات کی، حکم دے رہی ہے اس بات کا کہ یتیم بچے کے سامنے اپنی اولاد کو زیادہ پیار نہ کرنا، زیادہ اچھالنا، زیادہ پھدکانا، زیادہ لاڈ نخرے راج دلار مت کرنا. مبادا ممکن ہے اس یتیم کے دل کی آہ نکل کر تیرا بچہ بھی کہیں یتیم نہ ہو جائے، باپ کے سایہ شفقت سے محروم نہ ہو جائے. گھر، اس امت کا بہترین گھر کون سا؟ مقدار نہیں بتائی، کالونی نہیں بتائی، آرائش نہیں بتائی، بس ایک بات بتائی، فرمائے میری امت کا بہترین گھر، بہترین مکان وہ ہے جس کی چھت کے نیچے کسی یتیم کو عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. بہترین گھر. صحابی کہتے میں سنگ دل ہوں، صاف دل سخت ہے، نرم نہیں پڑتا، کیا کروں؟ فرمایا کسی یتیم بچے کے سر پہ روزانہ ہاتھ پھیرا کر. اس کے سر پہ تو ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تجھے اتنی نیکیاں عطا کرے گا اور اللہ تیرے قلب کو نرمی عطا فرما دے گا. فرمایا کہ جو یتیم کا مال ناجائز طور پہ کھاتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. صحابہ کرام تو احتیاط کرنے والے، بال کے برابر احتیاط، ایک بال کے برابر احتیاط. اب ہوتا کیا، اب کوئی کسی کا باپ مر گیا، اب چچا ہے، تایا ہے، انہوں نے بچوں سے کہا بھئی آ جاؤ، آ گئے بچے. اب یہ بچوں کے پیسہ ہے، اب مشکل ہو جائے گا. روزانہ بڑا عجیب کام کہ بھئی یہ اتنا آٹا یہ یتیم بچوں کے پیسوں کا گوندا، اتنا آٹا اپنے پیسے کا گوندا، اتنا کھانا ان کا پکایا، اتنا ان کا پکایا. اب دور تو فریج فریزر کا تھا نہیں. اب کسی بچے نے یتیم کے بچے میں سے روٹی توڑ لی. اب صحابہ کرام پریشان کہ یا اللہ میرے بچے نے اس کی روٹی کھا لی، اب میں کیا کروں، کیا کفارہ ادا کروں. ایک عجیب و غریب کیفیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام پہنچے. نبی علیہ السلام کے ذریعے سوال اللہ کی بارگاہ میں گیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے آسانی والا جواب آ گیا کہ دیکھو بھئی آپس میں جو ملی جلی چیزیں روزانہ کا کھانا ہے، روٹی ہے، سالن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، جو چیزیں الگ ہو سکے ان کو تو الگ کر کے رکھو. اور علماء کرام نے لکھا کہ یتیم بچے کا وہ مال، یتیم بچے کی وہ خوراک کہ جس کے سڑنے کا امکان ہے، خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اسے آدمی اپنے مال میں ملا کر استعمال کر سکتا ہے. اور وہ چیز کہ جس کے سڑنے کا امکان نہیں، خراب ہونے کا امکان نہیں، اس کو علیحدہ رکھا جائے گا. اسی طرح یتیم بچہ اگر شرارت کرے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اسے ڈانٹنا، اس پہ سختی کرنا ڈانٹنا جائز. مگر ہاں حدیث کا خلاصہ بنا، علماء کرام نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، نچوڑ نکال کر بتلا دیا کہ ڈانٹنا جائز، سختی ہلکی پھلکی کرنا جائز. مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کو مارنا نہیں. اگر تم نے مارا اور مار کھا کر وہ یتیم بچہ رو پڑا، اس کے رونے کی آواز سن کر اللہ کے عرش پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہلنے لگتا ہے. ضرورت کے تحت ڈانٹنا جائز، اخلاق سکھانے کے لیے سختی کرنا جائز، مگر مارنے کی اجازت نہیں، بالکل نہیں. آپ میں سے اگر کوئی استاد ہے تو استاد بن کر بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو بچہ بن باپ کا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا اس پر ذرا نرمی کرنی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ وہ اساتذہ کرام، آپ میں سے وہ طلباء کرام، وہ اساتذہ جو قرآن پاک پڑھانے والے ہیں، ذرا نرمی کرنا بھائی. بہت سختی کر جاتے ہیں، بعض اوقات بہت سختی کر جاتے ہیں. بالکل نہیں. الرحمن علم القرآن، اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا، صفت رحمت کا ذکر، تعلیم قرآن کا ذکر بعد میں ہے، صفت رحمت کا ذکر پہلے ہے کہ پہلے رحم پیدا کرو پھر قرآن سکھاؤ. حیوانات کی طرح سزائیں دینا اور یتیم بچوں کو بالخصوص یتیم بچوں کو بالخصوص ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ، پیار کا معاملہ. ڈانٹنا اجازت، سختی کرنا اجازت، اخلاق بگڑ رہے ہیں سنوارنا اجازت،
مگر بات بے بات پر ضرورت بے ضرورت ڈانٹنا ڈپٹنا، اسے تانا دینا، کمبخت منوس اپنے باپ کو کھا گیا۔ ہاں ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بیچاری بہو گھر میں آئی، اس کے آنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ خاندان میں کوئی مر گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی۔ عام طور پہ آپ عورتوں کی زبان پر یہ الفاظ سنیں گے، کتنی منوس ہے، اس کا پیر کتنا منوس تھا کہ آتے ساتھ فلاں کو کھا گئی، فلاں کو کھا گئی، فلاں کو کھا گئی۔ عجیب ہمارا ذہن، عجیب ہمارے اخلاق، عجیب ہمارے اوصاف ہیں۔ تو یتیموں کے بارے میں بڑا خیال کرنا ہے، بڑا دھیان رکھنا ہے، بڑے دھیان کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ بھائی قرآن پاک میں دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ، کہہ دو ان سے، اصلاح لہم خیر، اصلاح لہم خیر، یتیموں کے لیے بہتری کا سوچنا بڑا اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کی کوئی چیز تمہارے ساتھ مل جائے، جیسے کھانا روٹی وغیرہ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ یتیم، یہ اخلاقیات صرف مسلمان کے لیے نہیں، آپ کا اگر پڑوسی کوئی غیر مسلم تھا اور وہ مر گیا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ آپ کی نگرانی میں آ گئے، اللہ کی قسم دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جو یتیم کی عزت و تکریم و تعظیم تم نے مسلمان یتیم کی کرنی ہے، وہی غیر مسلم کی بھی کرنی ہے، کوئی فرق نہیں کرنا، اس لیے کہ یتیم برابر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر آپس میں رل مل جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیت صحیح ہے، چھوٹی موٹی بات کو اللہ معاف کرے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہے اور چاہتا تو تم پر مشقت کر دیتا کہ نہ ایک ایک نوالا اپنا الگ کرنا، ان کا الگ کرنا، مگر اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک پروردگار بڑی عزت والا، بڑے غلبے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں دو لفظ آئے، عزیز اور حکیم۔ عزیز اور حکیم، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر طاقت ہوتی ہے نا، وہاں حکمت نہیں ہوتی۔ طاقت کے نشے میں چور ہو کے انسان بڑے بڑے کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ جو اپنی صفات، اپنے نام ذکر کرتا ہے نا، بڑے حکمت کے ساتھ، اللہ کہتا ہے عزیز حکیم، میں غالب بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں۔ میری طاقت ایسی نہیں ہے کہ طاقت میں آ کر میں سب چیزوں کو بھول جاؤں، نہ، میری طاقت حکمت والی ہے، میں طاقت میں بھی حکمتوں والے فیصلے کرتا ہوں۔ میں تمہاری طرح اپنی طاقت کے نشے میں معاذ اللہ، جیسے تم نشے میں مبہوت ہو جاتے ہو، میں ان طاقتوں کے نشوں سے آزاد ہوں۔ میں تو طاقتوں کا پیدا کرنے والا رب ہوں، طاقتوں کا پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں۔ میں لہٰذا طاقت کے ساتھ حکمت بھی رکھتا ہوں، غلبے کے ساتھ حکمت بھی ہے میرے پاس۔ یہ تم لوگ ہو، میری باتوں سے میری صفات سے اپنی زندگی کو سیکھو کہ جب حکمت سے خود کو خالی نہ کرنا۔ اور وہ جو بہادر شاہ ظفر کا شعر تھا وہ ذہن میں رکھنا کہ ظفر آدمی نہ اسے جانیے گا، ظفر آدمی نہ اسے جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ فہم و ذکا کا معنی سمجھدار، جتنا مرضی سمجھدار آدمی، بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں وہ بات آدمی نہیں، ظفر آدمی نہ اسے جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کا معنی آسانی، تیش کا معنی غصہ، یعنی جو آدمی آسانی کے اندر بھی اللہ کو یاد نہ رکھے اور غصے کے اندر بھی اللہ کو یاد نہ رکھے، وہ انسان کہے جانے کا حقدار نہیں۔ تو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک کہ پروردگار بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کا غلبہ حکمتوں کے سائے میں ہے، حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت اور کرم کا معاملہ فرمائے۔